وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون. صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، آج ماہ مبارک رمضان کا آخری دن ہے اور آخری جمعہ بھی ہے. فضیلت رمضان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم پر روزے اسی طرح سے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن سکو. تو عزیزان گرامی، یہاں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے کہ یہ ماہ رمضان، یہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں قرار دیے گئے ہیں، بلکہ ان سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہے، یہ اتنے اہم ہیں روزے کہ ان پر بھی فرض قرار دیے گئے تھے. کیوں فرض قرار دیے گئے تھے؟ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شاید تم اس کے ذریعے سے تقوی الہی اختیار کر سکو، متقی بن سکو. تقوی یعنی کیا؟ تقوی جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اور جمعے کے خطبوں میں، تقوی یعنی ہر اس چیز سے بچنا جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہو، اور تقوی الہی یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اس کا نام ہے تقوی. تو عزیزان گرامی، اللہ نے بتا دیا کہ یہ روزہ انسان کو کس طرح سے متقی بنا سکتا ہے، یہ روزہ کس طرح سے انسانوں میں تقوی الہی پیدا کر سکتا ہے. آپ دین اسلام کی تمام عبادتوں کو دیکھیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ تمام عبادتیں ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان تقوی تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ تقوی الہی ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان روزے کی نیت کرتا ہے تو اسے ان چیزوں سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، ان سی چیزوں سے دوری کرنا پڑتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہے. آپ سوچئے وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہے. مثلا بہت چھوٹی سی چیز کھانا اور پینا، یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ اگر انسان اسے حالت روزہ میں انجام دے تو انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہی ہمیں عبادت کی ڈیفینیشن کو بتا رہا ہے، یہی ہمیں عبادت کے سلیقے کو اور طریقے کو بتا رہا ہے کہ وہی کھانا اور وہی پانی جو اب تک انسان کے لیے حلال تھا، جو اب تک انسان کھا سکتا تھا، لیکن حالت روزہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسے استعمال نہیں کرنا ہے، یہی روزہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طرح سے ماننا ہے. وہ چیز جو حلال تھی، اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اسے نہیں استعمال کرنا ہے تو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے. وہی چیز جو اب تک مباح تھی اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم استعمال نہیں کر سکتے. تو یہی عبادت الہی کا صحیح طریقہ اور سلیقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے دے اسے ہمیں مان لینا چاہیے، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جانا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے تقوی الہی اختیار کر سکو، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہم ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جو کہ اب تک حلال تھی. جب ہم ان حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو حرام قرار دی ہے، وہ چیزیں جو مکروہ قرار دی ہے، ہم ان سے کیوں پرہیز نہیں کر سکتے؟
یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج وہ دن آ گیا کہ آج آخری جمعہ ہے اور آخری روزہ ہے۔ وہ مبارک ساعتیں، وہ مبارک لمحے، وہ مبارک گھڑیاں ہم سے الوداع ہو رہی ہے۔ ہم آج اس ماہ مبارک کو الوداع کر دیں گے۔ یہ وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے میں وہ بندہ جو ہفتے میں ایک بار نماز کے لیے جاتا تھا، وہ بھی مسلسل پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتا تھا۔ یہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں انسان پابندی سے جو سال بھر قرآن مجید الماری کی زینت بنا ہوا تھا، روزانہ مسلسل ایک پارہ، کم سے کم ایک آیت نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک سورہ نہیں، بلکہ پورا ایک پارہ مسلسل ختم کیا کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں انسان تلاوت قرآن پاک سے فیض یاب ہوتا ہے، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ وہ مہینہ ہم لوگوں کے درمیان سے جدا ہونے والا ہے، وہ مہینہ آج ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہمیں اس مہینے کو الوداع کہنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس مہینے کو الوداع کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نمازوں کو الوداع کہہ دیں، اب ہم روزوں کو الوداع کہہ دیں، اب ہم تلاوت قرآن پاک کو الوداع کہہ دیں۔ یعنی وہ قرآن پاک جو ہم نے نکال کر رکھا تھا، تلاوت قرآن پاک ہمارے گھر میں جاری تھی، اب ہم اسے الوداع کہہ دیں۔ بس ایک مہینہ ہو گیا، اب ہم اس سے زیادہ تلاوت قرآن پاک نہیں کر سکتے۔ بس ایک مہینہ ہم نے مسلسل 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھ لی، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ کیا یہ الوداع ہے؟ کیا اس طرح سے ہمیں ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہنا چاہیے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ ایک مہینہ جو اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، جسے اللہ نے تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، جس کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قرار دی ہے؟ اس لیے کہ یہ مہینہ انسان مسلمان عبادت کی پریکٹس میں لگا ہوا ہے، مسلسل عبادت کیے جا رہا ہے، اب اسے عبادت کی عادت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اول وقت نماز کے لیے اٹھتا ہے، صبح کی نماز کے وقت اول وقت وہ نماز پڑھتا ہے، روزے کی نیت کرتا ہے، روزے سے رہتا ہے۔ تو یہ کس لیے فضیلت والا مہینہ ہے؟ یہ انسان میں، مسلمانوں میں عادت ڈالی جا رہی ہے کہ کس طرح سے تمہیں عبادت انجام دینی ہے، کس طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ جب انسان نے ایک مہینہ مسلسل یہ پریکٹس کر لی ہے تو پورا سال اب اس کے لیے آسان ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک مہینہ پریکٹس، اگر کسی کام کی پریکٹس انسان کر لے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہم نے عبادت کی پریکٹس کی ہے، اسی لیے اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انتظام کیا بندہ مومن کے لیے کہ وہ آسانی کے ساتھ عبادت الہی کو انجام دے سکے۔ وہ کیا کہ اب تک وہ انسان جو اذان صبح سن کر سو جاتا تھا، اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ انسان بہانہ تلاش کرتا تھا کہ میں عبادت کیوں نہیں کرتا ہوں، میں نیکی کے کام کیوں نہیں کرتا ہوں۔ بہانہ کیا تھا؟ کہ شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، شیطان ہمیں نیکی انجام نہیں دینے دیتا، نیکی کرنے نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو بھی اس مہینے میں ختم کر دیا کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو، ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اب یہ ابلیس زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تاکہ بندہ مومن کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا، ہم کیسے اٹھتے، ہم عبادت کیسے کرتے۔ تو یہ بہترین مہینہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا رکھا تھا، جسے ہم آج الوداع کہنے والے ہیں۔ بڑا ہی مبارک مہینہ، اس میں ایک شب، شب قدر، ایسی شب ہے کہ جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، ہمیں اسے الوداع کہنا ہے۔ عزیزان گرامی،
امام سجاد علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد اس مہینے کو اس طرح سے الوداع کہتے ہیں: سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے سب سے بڑے مہینے اور اے اس کے دوستوں کی عید۔ پھر امام کہتے ہیں: سلام ہو تجھ پر اے وہ رفیق اور ہمدم جس کے آتے ہی دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی اور گناہوں کی کمی ہو گئی ہے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مددگار جس نے شیطان کے خلاف ہماری مدد کی اور اے وہ ساتھی جس نے نیکی کے راستوں کو آسان بنا دیا۔ یہ امام فرما رہے ہیں اس مہینے سے ایک دوست کی طرح امام اس مہینے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ سلام ہو تجھ پر کہ کل ہم تیرے کتنے مشتاق تھے اور کل تیرے جانے کے بعد تیرے لیے کتنا تڑپیں گے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مانوس دوست جو آیا تو خوشی لایا اور جب رخصت ہوا تو ہمیں تنہائی اور رنج و ملال دے گیا۔ یہ ہمارے لیے اس مہینے کے بارے میں امام فرما رہے ہیں، اس طرح سے الوداع کہہ رہے ہیں: سلام ہو تجھ پر اور تیری اس شب قدر پر جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک بہترین مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے اور آج کا دن جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ اس جمعے کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ یوم القدس وہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، جب ظالم حکومت نے وہاں قبضہ کر لیا اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو امام خمینی نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کا نام دیا تاکہ تمام دنیا کے لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اس دن تمام دنیا کے مسلمان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ فلسطین میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور یہی ماہ مبارک رمضان میں انہوں نے کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ روزے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو اس روزہ رکھنے کے بعد غریبی کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان مجبوری کا احساس کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسانوں کو معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ غریبی کیا ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، تاکہ وہ جو مالدار ہے، وہ جو امیر افراد ہے، جن کے مال میں غریبوں کا حق ہے، وہ آسانی کے ساتھ اس مال کو ان کے حقدار تک پہنچا سکے۔ تو امام خمینی نے بھی اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا کہ روزے کی حالت میں انسان پر سب سے زیادہ غریبی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان روزے کی حالت میں مظلومین کا احساس زیادہ کرتا ہے، اسے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کا نام دیا تاکہ تمام مسلمان ان غریبوں کا، ان مفلسوں کا احساس کرے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، جن کے پاس روزہ کھولنے کے لیے ایک کھجور نہیں ہوتی، ہم آسانی کے ساتھ افطار کو فراہم کرتے ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس روزہ کھولنے کے لیے ایک کھجور بھی موجود نہیں ہوتی۔ تو ان مظلومین کے لیے آواز اٹھانے کا دن آج کا دن یوم القدس ہے۔ آج ظالم حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ مسلمان پوری دنیا سے ختم ہو جائے، یہ مسلمان پوری دنیا سے مٹ جائے۔ بس وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم کرے، کس طرح سے مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کیا جائے۔ اور وہ جو ملک ہے جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، جو مظلومین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک ہی اس دنیا سے ختم ہو جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے
جو 56 ملک ہے وہ تو میری کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں گا جیسے چاہوں گا ان سے کروا لوں گا۔ تو وہ یہ چاہتا ہے جو حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، جو مظلومین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، ان کی آواز کو دبا دیا جائے۔ تو امام خمینی نے آج کے دن کو وہ دن قرار دیا ہے کہ تمام دنیا سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، مسلمانوں کی مدد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو یہیں سے ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا فریضہ انجام دے دیا جائے، ہم اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں مظلومین کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، مظلومین کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ عزیزان گرامی، آج جمعۃ الوداع ہے، کل عید الفطر آنے والی ہے۔ ہم ہر سال بہت اچھے طریقے سے عید الفطر کو مناتے ہیں، عید میں خوشیاں مناتے ہیں، بہترین لباس زیب تن کرتے ہیں، پہنتے ہیں۔ تو اب علماء کہہ رہے ہیں، علماء کا کہنا ہے کہ اس عید کو سادگی سے منائی جائے۔ سب سے پہلی بات، عید کا منانا اور خوشیوں کا منانا، کیا یہ دونوں ایک ہے؟ دونوں ایک نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے عید نہیں منانی چاہیے۔ عید کا منانا ہمارا شرعی فریضہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز کو عید کا دن قرار دیا ہے، یعنی جو 30 روزے مکمل ہونے کے بعد جو دن آتا ہے، اللہ نے اس 1 شوال کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، وَجَعَلْتَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں عید منانی ہے۔ تو عید منانا کیا ہوتا ہے؟ عید کہتے کسے ہیں؟ عید کہتے ہیں وہ روز جو پلٹ کر آتا ہے، ہر سال جو پلٹ کر آتا ہے اسے عید کہتے ہیں۔ تو یہ عید ہم کس لیے منا رہے ہیں؟ عید اصل میں ہوتی کیا ہے؟ عید یعنی شکر خدا ادا کرنا۔ جو ہم نے مسلسل 30 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں وسعت دی کہ ہم یہ روزہ رکھ سکیں۔ اس روزہ رکھنے کا شکریہ ادا کرنے کا نام عید ہے، نہ یہ کہ ہم ہلڑ ہنگامہ کریں، ناچ گانا کریں۔ یہ مسلمانوں میں ہے ہی نہیں کہ ہم خوشی منائیں تو ناچ گانا کریں یا سب چیز کو بھلا دیں اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں۔ یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ عید یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع دیا، وہ موقع ہمارے لیے فراہم کیا کہ ہم اس 1 مہینے مسلسل عبادت الہی میں رہے اور ہم نے عبادت الہی کو انجام دیا۔ اسی کا شکریہ کا نام عید ہے۔ ہم یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں یا نہ منائیں؟ آپ بتائیے، اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے ماہ مبارک رمضان میں، تو کیا وہ عید کی نماز نہیں پڑھتا؟ عید کی نماز پڑھتا ہے لیکن خوشی نہیں مناتا۔ اب آپ ہی سوچئے کہ ملک ایران میں ہمارے رہبر اس ماہ مبارک رمضان میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ صرف ان کی شہادت نہیں بلکہ ہزاروں لوگ وہاں آج بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل بھی عید کے دن بھی وہاں کئی لوگ شہید ہو جائیں۔ جب امام کا ایک چاہنے والا، جو ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں، ان کا چاہنے والا عید کے دن شہید ہو رہا ہو، تو کیا ہم اس دن خوشیاں منا سکتے ہیں؟ نہیں منا سکتے۔ کوئی بھی امام کا چاہنے والا اس دن خوشیاں نہیں منائے گا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، تو ہم یہ عید کا دن کس طرح سے منائیں گے؟ عید کی نماز پڑھیں گے، عید کے دن کے اعمال کو انجام دیں گے، زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دیں گے، اور اسی طرح سے جس طرح سے ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرنے جاتا ہے، یہ مستحب ہے۔ مومن سے ملاقات کرنا مستحب ہے۔ یہ تمام چیزیں مستحبات ہے، جو مستحبات ہیں ہم انہیں ترک نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم عید کو اس طرح سے منائیں گے۔ اور جو علماء نے کہا ہے کہ سادگی سے منائیں، یعنی
بہت زیادہ چمک دھمک والے کپڑے نہ پہنے، اور جب عید کی نماز پڑھنے آئیں تو اپنے بازو میں ایک کالی پٹی باندھ کر آئیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ہمارا یہ احتجاج ظاہر ہو کہ ہم ان شہداء کا غم منا رہے ہیں جو آج ایران میں ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، مظلومین کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کا غم منا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں عید منانی ہے۔ عزیزان گرامی، عید الفطر آ رہی ہے، تو ہم اس عید الفطر میں زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ ہر اس مسلمان پر فرض اور واجب ہو جاتا ہے جو آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، اور جس پر اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ ہو، جو اپنے اہل و عیال کا خرچہ اٹھاتا ہو، اس پر ہر شخص کے لیے زکوٰۃ فطرہ نکالنا واجب ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کن چیزوں کا نکالے گا؟ وہ غذا جو معمولاً اس کے شہر میں، علاقے میں کھائی جاتی ہے، اس غذا کا 3 کلو زکوٰۃ فطرہ نکالا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ فطرہ نکالنے کا وقت مغرب سے لے کر جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں تو عید کی نماز کے پہلے زکوٰۃ فطرہ کی نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ فطرہ نکالتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، واجب قربتاً اللہ۔ یہ زکوٰۃ فطرہ کی نیت ہے۔ اور زکوٰۃ فطرہ میں آپ گیہوں، چاول، کھجور، کشمش جو آپ کے علاقے میں کھائی جاتی ہے 3 کلو وہ چیز نکال سکتے ہیں، یا اس کی قیمت کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ فطرہ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ فطرہ غیر سید نکالتے ہیں، وہ زکوٰۃ فطرہ غیر سید کا سید مستحق کو نہیں دیا جائے گا، لیکن جو سید افراد زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں وہ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے اور غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب کس شخص کو زکوٰۃ فطرہ دیا جائے گا؟ اس شخص کو زکوٰۃ فطرہ دیا جائے گا جو شیعہ اثنا عشری ہو اور فقیر ہو۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس سال بھر کا کھانا اور خرچہ موجود نہ ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ فطرہ کسے دیا جائے گا؟ یا تو ہم ڈائریکٹ اس مستحق تک پہنچا دیں کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ واقعاً فقیر ہے، مستحق ہے، شیعہ اثنا عشری ہے، اس تک ہم پہنچا سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ اس شخص تک پہنچا دیں جس پر ہمیں یقین ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ زکوٰۃ فطرہ لے کر مستحق افراد تک پہنچا دے گا۔ اگر ہمیں اس کا یقین ہو جائے تو ہم وہ زکوٰۃ فطرہ اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، زکوٰۃ فطرہ مومنین مجھے بھی دیتے ہیں تاکہ میں مستحق افراد تک پہنچا سکوں۔ تو اگر آپ زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں تو آپ بھی مجھے یہ زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں تاکہ ہم وہ مستحق جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس زکوٰۃ فطرہ سے ان کی مدد کر سکیں۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بے حق